رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات مسجد دورگاہ کا تعاون ہو رہا ہے، حضرات اس سے لے کر ثواب دار الحسن آ رہا ہے، اس سے تو آواز نہیں سمجھ میں آ رہا، ایسا سیٹ کرو کہ سمجھ میں آ جائے اور کھینچے۔ دیکھیے نعت پاک حضور کی بارگاہ میں کہ میرے سرکار سنتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ویسے تو روزانہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن مخصوص میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں امتی کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن۔ ویسے سرکار سبھی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون کیا ہے، کون خوشبخت ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے، سرکار تو جانتے ہی ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور اگر کوئی تڑپ کر صدا لگاتا ہے تو پھر اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، محبت سے اگر کوئی پکارتا ہے تو اس کی کچھ بات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے، کسی کی سرکار سنے نہ سنے ہماری سرکار سنتی ہے۔ میرے سرکار سنتے ہیں اور سبھی کی سنتے ہیں، وہ کہیں سے بھی تو کہتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں، اور کس انداز سے سنتے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ میرے سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار۔ کہاں کہاں سے کس کس انداز سے سنتے ہیں میرے رسول، میرے قاقا، میرے آقا، اللہ کے محبوب، اللہ اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، یعنی سامنے سام، فیس ٹو فیس، روبرو، آمنے سامنے۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ بھی سنتے ہیں، اور اگر کوئی دور ہے، پسے دیوار ہے، تب بھی سنتے ہیں۔ حاضر ہو تب بھی سنتے ہیں، غائب ہو تب بھی سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ میرے دل کے، کوئی زبان سے اگر نہ بھی کہہ پائے تو دل کی آواز سنتے ہیں، ضمیر کی آواز سنتے ہیں، دھڑکنے کی صدا کو بھی جانتے کہ کیوں دھڑک رہا ہے، کیسے دھڑک رہا ہے۔ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی،
کھڑے ہو کس طرح کھڑے رہتے؟ باادب کھڑے رہتے ہیں، سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ یعنی شاہ ہو اس کی بھی سنتے ہیں، فقیر ہو اس کی بھی سنتے ہیں، بادشاہوں کے غریب ہو سبھی کی سنتے ہیں۔ کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، اور ہم فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار۔ گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، والہانہ درود، محبت سے درود، درود محبت پڑھ کر دیکھو، محبت کے دریا میں گوتا لگا کر درود پڑھ کے دیکھو، عشق میں جھوم کر ذرا لو لگا کر درود پڑھ کے دیکھو، تصور مدینہ میں جا کر کے محبت کے اندر درود پڑھ کے دیکھو۔ کہتے ہیں درود والہانہ محبتانہ درود، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ، یہ درود ہی نغمہ ہو جاتا ہے، التجا ہو جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ اور دیکھیے گا، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، رحمت للعالمین پہ قربان صدقے جاؤ، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، کیسے؟ پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے۔ میں قربان جاؤ، میں صدقے جاؤ، کیوں صدقے جاؤ؟ ان کے رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار بھی وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار بھی وہ ہر بار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، ہے نا؟ کوئی ایک بار سنتا ہے، دو بار، تین بار، یہ رسول پاک ہے، رحمت للعالمین ہے، جب چاہو جہاں چاہو جتنی بار چاہو پکارو، سبحان اللہ، وہ ہر بار سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، نظر کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے، مظفر صاحب لکھتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر یعنی ایک عاشق امتی تڑپ کر جب پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، اللہ اللہ، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں،
میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیاً فی درجاتی، فاطماً فی تطہیراتی، حسناً فی صفاتی، شہیداً فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقراً فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقاً فی اقوالی، کاظماً فی جمیع احوالی، متمکناً فی مقام الرضا، جواداً کفہ عند العطاء، ہادیاً الی سبیل النجاة، عسکریاً مع الغزاة، مہدیاً الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ درود اہل بیت۔ حضرات گرامی، یہ جو ایام چل رہے ہیں اسی میں حضرت سیدنا سرکار بابا اسحاق مغربی کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس گیا، والی سورٹ شیخ میاں محمود نقشبندی علیہ رحمہ کا دن ہوا، اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہوا۔ اسی طریقے سے اور بھی اولیاء اکرام کے جو ہے ایام ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ابھی آنے والے ایام میں حضرت قطب محمود دادا کارنٹوی رحمۃ اللہ علیہ ویرپور کارنڈا شریف 24-25، ان کا بھی آپ کا بھی جو ہے دن ہے حضرات۔ اسی کے ساتھ جو ہے آج جو ہے 21ویں شریف بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ابھی کل 21، 22، 23 مطلب جمال پور جن کے نام سے ہے حضرت جمال قادری پتھری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی دن ہے کل برسوں 22، 23 شعبان۔ جمال پور رائے کھڑ میں آپ کا مزار ہے، جمال الدین قادری علیہ رحمہ، جنہی سے منسوب جمال پور ہے، ان کا بھی دن ہے حضرات۔ یہ سبھی عاشق رسول ہے، علم و فضل کے مالک ہیں، توبہ استغفار تو کرتے ہی تھے، لوگوں کو کرواتے تھے، اللہ کے حضور اللہ کے قریب کرتے تھے اور کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت رہنمائی، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے بتاتے تھے، صلاۃ کیا ہے، صیام کیا، روزہ کیا ہے، مال کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور اپنی نظر سے فیضان سے یہ انسان کو یہ بتا دیتے تھے کہ سمجھ جا مومن کیا ہے، ولی کیا ہے، علی کیا ہے، نبی کیا ہے، خدا کیا ہے، نبی کیا ہے، علی کیا ہے، ولی کیا ہے، فرق امتیاز فرق کرتے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ نے سنا تھا مال کی محبت، اور اس سے انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا چاہیے، اس انداز سے آپ نے کچھ نصیحتیں ہم نے سنی تھی حضرات۔ الفاظ جو ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس الفاظ کو ابھی تو آج اس وقت کا جو دور ہے وہ تو پھر بھی کافی سمجھدار ہو چکا ہے، کافی لوگ الفاظ کے معلومات کر چکے ہیں، ابھی بھی مگر کچھ الفاظ ہے جو سمجھنے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، یہ کوئی دعا پڑھتے ہیں، لفظ جیسے ابھی آنے والا ایام ہے اور ابھی ہم شب برات سے گزر چکے، تو الفاظ کو درست کر لو، یعنی ہم جو ہے بالکل اس کو بدل کر کے کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کر کے آگے بڑھو۔
ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ جناب میری دانت میں ایک مرتبہ درد ہوا تو میرے قریب میں پڑوس میں ایک بڑے بوڑھے چاچا رہتے تھے، ان سے میں نے جب یہ کہا کہ میرے یہ دانت میں دھاڑ میں درد ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، اتنے ضعیف بھی نہیں تھے کہ بول نہ سکے، صاف صاف بول سکتے تھے ہر چیز. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ جو ہے وضو، میں جو ہے وضو جب کرتا ہوں آپ جانتے ہو یہ دانت کیوں درد کرتا ہے، آپ بکواس نہیں کرتے ہیں، بکواس کرو دانت صحیح ہو جائے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بول رہا ہے. کہا میں تو ہر وضو کے ساتھ کرتا ہوں، ہر وضو کے ساتھ کرتا ہوں. کہا اس کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بکواس کرنے سے کیا دانت کا درد ختم ہوتا ہے. حالانکہ ایسا ہے بکواس کرنے سے تو اور نہ جانے کہاں کہاں کا درد شروع ہو جاتا ہے. خاموشی بڑی چیز ہے، خاموشی میں بڑی نعمت ہے، خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں سلامتی ہے. خاموشی بڑی چیز ہے. زبان کی آفتوں سے محفوظ رہنا. زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں. زبان بہت سے گناہ کرواتی ہے. زبان سے نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. زبان میں بڑی طاقت ہے، زبان میں بڑا دار و مدار ہے. زبان زبردست چیز ہے، اس کو سمجھنا، اس کو کب استعمال کرنا، کیا کہنا کیا نہیں. حکمت ہے، یہ خزانہ ہے، حکمت کا کنجی ہے، چابی ہے. اللہ کی رحمت پالو زبان سے، اللہ کا غضب پالو زبان سے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے زبان سے، اللہ کی رحمت برس پڑتی ہے زبان سے. زبان سے، زبان کا طرح دار و مدار ہے. آپ کے الفاظ آپ کا معیار بتاتی ہے، آپ کا رتبہ بتاتی ہے، آپ کے اندرونی ضمیر کو ظاہر کرتی ہے آپ کی زبان. آپ کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، نیچر کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، کیا نہیں ہے، کتنا علم ہے، کتنا عمل ہے، کیا نہیں ہے. بڑا زبان میں بڑا دار و مدار ہے. بہرحال تو حضرات خاموشی تو بڑی نعمت ہے ہی. تو کہا کہ وہ ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ کیا بکواس کرنے سے. کہا جناب تم سمجھے نہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جانتے ہو؟ بکواس نہیں، مسواک کہنا چاہتے ہیں. اور کہتے تھے میں ہر وضو کے ساتھ کرتا ہوں، مطلب مسواک کیا کرو، دانت میں درد نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری فضیلت ہے، سنت بھی ہے. لہٰذا وہ یہ کہنا چاہتے تھے. مطلب آپ سمجھے، سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ علماء نے لکھا کہ ایک مسواک بکواس، فرق کتنا ہو گیا. کئی الفاظ میں ہم ایک لفظ ہٹا کے دوسرا لفظ لگا دیتے ہیں، کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آپ اس مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ یا تو کسی استاد سے یا تو کسی اچھے مبلغ سے، اچھے عالم سے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہے صحیح کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. ماں ہے کہ فا ہے کہ پا ہے کہ تا ہے، مسواک ہے کہ کیا لفظ ہے. یعنی کہ ایک مثال دی گئی چھوٹی سی تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو حضرات یہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم رات دن اب عبادت کریں گے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری میں اٹھیں گے، دعائیں کریں گے، سحری کریں گے، سحری کی نیت، روزے کی نیت پڑھیں گے، افطار میں ہم دعا پڑھیں گے، ہے نا. پھر تراویح میں جائیں گے تو دعا پڑھیں گے. اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لفظ ہے. بہرحال بھی وہ وقت نہیں کہ میں آپ کو افطار کی دعا پڑھ کے بتا دوں کہ یہاں فرق پڑ رہا ہے. آپ خود اس کو سیکھیں، سمجھیں، بیٹھیں، دیکھیں، غور کریں. نہ سمجھ پڑے تو اچھے مولانا سے آپ حاصل کر لیں. سحری کی دعا کیا ہے، اور ایام کی جو آپ دعا پڑھیں گے، جو بھی نماز پڑھیں گے تراویح کہ کون سے الفاظ ہیں. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. تو کون سا لفظ ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہم عبادت کریں گے. اب عبادت میں اگر کہیں اوپر سے نیچے ہو گیا تو نماز بھی ہم پڑھیں گے تو کچھ چند صورتیں جو ہے آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. ہم نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، یہ کریں گے، ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے. تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ پہ ایک نظر کر لیں، ہے نا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پر ایک نظر کر لیں کہ کہیں ہم فا کے بدلے کچھ اور تو نہیں پڑھ رہے کہ کہیں فرق پڑ جائے گا تو کوئی مطلب نہیں. کہاں بات پہنچ جائے گی، کس طرح کی. ابھی تو مخارج اور قواعد کی تو الگ بات ہے، میں صرف عام لب و لہجہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہمارے اندر عموماً پائی جاتی ہے. تو اس کی اصلاح آپ فرما لیں تاکہ ہماری عبادت، ہماری نمازیں، روزہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، قبول ہو جائے.
صرف زمانہ ہی ہمیں نمازی نہ کہے، اس کی بارگاہ سے بھی ہم نمازی کہے جائیں۔ صرف زمانہ ہی ہمیں روزہ دار نہ کہے، اللہ کے وہاں ہم روزہ دار کہے جائیں۔ صرف ہم زمانے کی اپنی نگاہ میں ہی نیک نہ بن جائے، اس کی بارگاہ میں ہم نیک بن جائیں تو کام کا ہے۔ بہرحال تو یہ اصلاح کی ایک بات تھی میں نے عرض کی۔ تو آج کل کے بچے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ، اس وقت کے دور کے بچے بھی کیا کہنا، اس کو اگر ہم صحیح تعلیم و تربیت دے، خود بھی حاصل کرے اور ان کو بھی دے تو کیا کہنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت آئی حضور کے پاس، کافرہ تھی، اور آئی تھی یہی کہ کوئی معجزہ اگر دکھ جائے، بڑا نام سنا ہے، بڑی کرامتیں سنی ہے، بڑی چمکار ہے، لہٰذا آؤ دیکھو کیا چمکار ہے، محمد عربی کیا دکھاتے ہیں یا کیا دکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے چھوٹے سے بچے، دودھ پیتا بچہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا، بعض روایت میں ہے کہ وہ اسی کے ساتھ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آئی۔ تو حضرات ابھی وہ معجزہ طلب کرے، وہ عورت کچھ کہے کہ مجھے کچھ دکھائیے تو میں کلمہ پڑھوں، آپ کچھ بتائیے کہ ایسی بات تو میں اس کو تصدیق کروں، اس سے پہلے ہی کہ وہ عورت کچھ عرض کرے، اللہ اللہ اللہ، وہ ہاتھ میں جو دودھ پیتا بچہ تھا گود میں اس کے، وہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا اولین، السلام علیکہ یا آخرین، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب بچہ جو بول نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا، گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن بس زبان فصیح حضور کا نام تو نام، سلام بھی پڑھ رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، نبی بھی مان رہا ہے، اور زبان سے یوں کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اب تو وہ عورت دیکھنے لگی کہ یہ بچہ بول رہا، کہا اے محمد عربی ہے، اچانک بول رہا ہے، وہ بھی کیا بول رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، آپ کو نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے، رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ کہاں پھر تو دیکھ ہی لے، جب دیکھنے آئی تھی تو دیکھ لے، تیرے ہاتھ میں ہی معجزہ ظاہر ہو گیا، کرامت ظاہر ہو گئی۔ جب ایک بچہ جان رہا ہے، مجھے پہچان رہا ہے، مان رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، تو پھر تو کیوں پیچھے رہتی ہے؟ وہ خود سمجھ گئی کہ یہ سچے نبی ہے، یہ حق والے نبی ہے، حق ان کے ساتھ ہے، سچے نبی ہے، اللہ کے پیارے رسول ہے۔ لہٰذا جب اس نے یہ معجزہ دیکھا ایک بچہ، تو اس نے فوراً جو ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس بچے نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کرم، رحمت للعالمین نہیں دیکھیے، کرم دیکھیے کہ وہ بول پڑا اور وہ پہچان رہا ہے۔ کافرہ کے ہاتھ میں تھا ابھی تک، کسی اور کی گود میں تھا، لیکن جب حضور کو دیکھا تو بس حضور ہی حضور۔ حضور تو وہ ہیں کہ بچہ تو بچہ، اگر کنکر بھی ان کے سامنے آ جائے، پتھر بھی سامنے آ جائے تو وہ بھی درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے۔ سرکار کے سامنے سے اگر آ جائے تو پھر کیا۔ آپ کو میں تھوڑی سی راز کی بات جو تفسیروں میں لکھی ہے، غالباً تفسیر روح البیان یا کسی میں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے 4000 نام ہیں۔ سبحان اللہ، 4000 نام ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کا کرم ہے کہ جس پہ نگاہ ہو جائے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، مومن کامل بن جاتا ہے، اس کا دل بول پڑتا ہے، اس کی زبان بول پڑتی۔ جہاں اگر کوئی گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ رحمت، نگاہ کرم اس وقت وہاں سے ہٹی تھی، اس لیے آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا۔ اگر نگاہ رہتی وہ نہیں کھا پاتے۔ بات پتہ کیا چلا، جس پہ کرم ہو وہی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہی مومن بن جاتا ہے۔ نگاہوں کی بات ہے، جس کی نگاہ یار، نگاہ کمال، نگاہ غوث جس پر پڑ جائے اور وہ ان کی نگاہ کا قیدی بن جائے تو پھر وہ بات کامیاب ہو جاتی ہے، وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس کا دل متقی ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو ان کی نگاہ پانے کے بغیر انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور ان کی نگاہ پانے کے لیے یہی درود ہے، یہی سلام ہے، یہی نعت ہے، یہی ان کی بات، ان کی محبت ہے۔ جب یہ کرتے رہو گی تو ان کی نگاہ ناز پڑ جائے گی، اور جب نگاہ پڑ گئی
تو پھر کیا بات ہے، وہاں تو پتھر بولتے ہیں، کنکر بولتے ہیں، درخت بولتے ہیں، ہے نا، وہاں تو بچے بولتے ہیں، مردے بولتے ہیں، وہاں تو ہوائیں بولتی ہے، وہاں ان بولا بولتا ہو جاتا ہے، گنگے بولتے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ایسی سرکار ہے، پھر ان کا اگر کرم ہو جائے تو کیا کہنا، ان کی نگاہ کرم پڑ جائے، دل متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ایک واقعہ میں نے شب برات میں عرض کیا تھا کہ کرناٹک کی سرزمین پر ایک امیر زادی جو بالکل فیشن کے ساتھ کھلے بال کھلے طریقے سے باہر جب نکلی تو ایک رئیس زادے نے اس کو جب دیکھا اور اس پر جو ہے ناجائز نظر اور ان کو جو ہے چھیڑنے کی اور کرنے کی کوشش کی، لہذا اس نے جا کے کیس کر دیا۔ جب وہاں جج نے پوچھا، جو انگریز تھا اس وقت، انگریز تھا، اور اس نے پوچھا کہ جناب تم نے ایسا کیا ہے؟ کہا بالکل بالکل میں نے کیا ہے، لیکن جج صاحب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے اگر پیٹرول میں آگ لگتی ہے، بھڑکتا ہے، وہ پھٹتا ہے وہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں چنگاری قریب گئی ہوگی، آگ قریب ہوگی، تبھی تو وہاں پھڑاکا ہوا، تبھی تو وہ چیز جل گئی، وہیں پر جو ہے ختم ہو گئے۔ اگر آگ اس کے قریب نہیں جاتی، اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کی جو ہے آگ نہ جلائی جائے، نو لکھا ہوتا ہے وہاں پر، ورنہ آپ جانتے ہو کہ آگ جب قریب ہوگی تو پھر پیٹرول پمپ پہ آگ لگے گی، پمپ پھڑکا ہوگا۔ اگر اس کو دور رکھا جائے تو وہ اپنی فطرت پر رہے گا، کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کی فطرت میں ہے۔ کہاں اسی طرح آپ دیکھ لیے ایک مرد میں اپنی فطرت ہے، اب عورت اگر بے پردہ نکلے گی، فطرت تو باہر ہوگی، فطرت ہے، فطرت بدل نہیں سکتی۔ اس انگریز کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ بات تو صحیح ہے، اگر بے پردہ معاملہ ہوگا تو بات اور آگے بڑھے گی، بلاತ್ಕಾರ ہوگے، زنا ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ لہٰذا اس نے جو فیصلہ دیا، حضرات اس وقت اخباروں میں بھی یہ فیصلہ چھپا، اس وقت بڑی یعنی کہ اس کا جو ہے دور دور تک اس کی چرچا ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب میں اس کی سزا یہ دیتا ہوں کہ یہ لڑکا جو ہے وہ تو آزاد ہے، بری ہے، اس کا قصور نہیں، وہ یہ کہتا ہے اور لکھ رہا ہے کہ میں سزا اس لڑکی کو دیتا ہوں کہ 1 مہینے تک اب وہ مکمل پردہ کرے، جیسا کہ محمد عربی نے بتایا تھا، تاکہ یہ چیز جو ہے محفوظ رہے۔ اب اندازہ لگاؤ انگریزوں کی سمجھ میں، غیروں کی سمجھ میں یہ آ گیا تھا، آتا تھا اور آتا رہے گا، آتا ہی رہے گا، کہ ان کی سمجھ میں کہ محمد عربی اور اسلام نے جو باتیں بتا دی ہیں وہ قوم کے لیے، انسانیت کے لیے فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں امان ہے، اس میں امانت داری ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر کام میں، اب چاہیے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر دیکھ لیجیے، جیسا کہ میں نے مسواک کا ذکر کیا، اسی طرح بالوں میں تیل لگانا، سرما لگانا، عطر لگانا، مگر سنت کی نیت سے، غسل کرنا سنت کی نیت سے، سنت کی نیت سے اگر آپ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر رہے ہو تو یقیناً یہ وہ راستہ ہے، سنت کا راستہ جنت تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی پاک کی سنتوں پر جب جس نے عمل کیا، دنیا ہی اس کی جنت بن گئی، دنیا ہی میں اس نے جنت کی جگہ دیکھ لی۔ ہمارے بزرگان دین اسلاف تو نبی پاک کی سنتوں پر اتنا یعنی چست عمل کرتے تھے، اتنا ان کا یعنی کہ اس کے اوپر تھا کہ اگر کسی چیز میں سنت کی معلومات نہ ہوتی تو آپ اس پھل کو کھاتے بھی نہیں تھے۔ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بعض نے کہا خربوزہ تربوز آپ نے نہیں کھایا، کسی نے کہا کہ حضور یہ تو سنت ہے آپ کھائیے، کا سنت ہے۔ دیکھیے اب ان کی سوچ ہے، وہ اعلیٰ لوگ ہیں، بہت اعلیٰ ہے، تو ان کی سوچ بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک کی پیروی کرنا، ان کے سنت پر عمل کرنا، یہ ان کے لیے جو ہے بہت اہم ترین ہوتا ہے کہ کہیں ایک چیز بھی میں نبی کے پاک کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہ نہیں کھا رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ وہاں حضور کی بارگاہ میں حضور نے اس کو کھڑا رکھ کر کے اسے کاٹا ہے یا آڑا کر کے کاٹا ہے، کھڑا رکھ کر کے کاٹا ہے یا آڑا۔ اگر اس کاٹنے میں الٹا ہو گیا سنت کے خلاف تو بروز محشر حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ان کی باریک
سوچ تھی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ایک ایک نبی کی سنت پر انہوں نے عمل کیا، طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کیا۔ ہر ولی نے، ہر عاشق رسول نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ تو حضور ہی کا مہینہ ہے، حضور ہی کا مہینہ ہے، درود کا مہینہ ہے، کیوں نہ ہم نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں۔ آنے والا مہینہ بھی عظمت و رفعتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی بتائی ہے، سنت رسول بتائی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، نماز میں، روزہ میں، زندگی کے اصول میں، ہر طریقے سے ہم نبی پاک کی سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو آپ جانتے ہو نبی کی سنت اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ نبی پاک کی سنت جو ہے آپ کو گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ نبی پاک کی سنت دلوں کو پاک کرتی ہے۔ نبی پاک کی سنت، سنت رسول، طریقہ رسول پر عمل کرنا انسان کی روح کو پاک کر لیتا ہے، انسان کے قلب کو جو ہے مطہر کر لیتا ہے، پاکیزہ کر لیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اب اندازہ لگاتے چلے جائے حضرات گرامی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں، ہم ان پہ الفاظ کو صحیح کر لیں، درود کو، جو دعائیں ہم پڑھنے والے ہیں، جو ہم جو ہے آیت کریمہ یا جو سورت کریمہ پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس کو ہم ایک بار نظر کر لیں۔ ہم التحیات سیکھ لیں، بس آخری بہت باریک باریک چیزوں پر، التحیات للہ والصلوات والطیبات میں کس طرح ہے، کئی غلطیاں ہیں اس میں ہم لوگ کر جاتے ہیں عموماً، درود ابراہیم کے اندر، دعائے معصورہ کے اندر اور بھی چیزوں میں، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سیکھ لیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں الفاظوں کو، تاکہ جو ہے ہماری عبادت بن جائے، نبی کی سنت مکمل بن جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔